صفحہ نمبر 351 سورۃ القصص آیت نمبر 26 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت کہا احداہما ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے یا اباتی اے میرے ابا جان استاجرہ اجرت پہ رکھ لے اس کو، موسیٰ کو آپ اجرت پہ رکھ لیں، انا بے شک خیرہ بہتر ہے من استاجرتا جس کو تم اجرت پہ رکھنا چاہتے ہو، القوی قوی ہے، الامین امانت دار ہے۔ قالا کہا شعیب نے انی بے شک میں اریدو میں چاہتا ہوں ان کی کا کہ میں نکاح کر دوں تیرے ساتھ احدا ایک کا ابنتیہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ہاتینی یہ دو جو ہیں علی اوپر اس چیز کے اوپر اس شرط کے انت جورانی کہ تم میری خدمت کرو گے 8 حجج 8 سال فَإِنْ أَتْمَمْتَ پھر اگر تم پورا کرو 10 سال فَمِنْ عِنْدِكَ پس یہ تیری طرف سے ہوگا وَمَا أُرِيدُ نہیں میں چاہتا ان اشکا یہ کہ میں تنگی کروں علیکا تجھ پر بوجھ ڈالوں تجھ پر ستجدونی بے شک تم مجھے پاؤ گے انشاءاللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے من الصالحین صالحین میں سے اچھے لوگوں میں سے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ذالکا یہ معاہدہ بینی و بینی کا جو بینہ کا جو میرے اور تیرے درمیان ہے ایما یوں ہی الاجلینی دونوں مدتوں میں سے 8 سال یا 10 سال قضیتو میں اس کو پورا کر لوں گا فلا عدوان علیہ پس مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا فلا عدوان پس نہ جبر ہوگا علیہ مجھ پر واللہ اور اللہ تعالیٰ اوپر اس چیز کے ما نقولو جو ہم نے کہا وکیل گواہ ہے۔ فلما پس جب قضا موسیٰ السلام نے پورا کر لیا الاجلا وقت کو مدت کو وسارا اور چلے بیاہلی ہی ساتھ اپنی بیوی کے آنسا دیکھا من جانب طرف سے اتوری تور کے نار آگ کو قالا کہا لیہلی ہی اپنی بیوی سے ان پسو تم رکو انی بے شک میں نے آنستو میں نے دیکھی ہے نارن آگ لعلی شاید کہ میں آتی لے آؤں تمہارے پاس منہا اس سے بخبرین کوئی خبر او جذوتن یا کوئی انگارہ من النار آگ سے لعلکم تستعلون تاکہ تم اس کو تاپو۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر سے، وہاں سے قتل ہو گیا، وہاں سے آپ نکلے تو نکل کر مدین کی طرف آئے، وہاں پر آپ نے پانی پلایا وہ 2 بچیوں کی جو جانور تھے ان کو، تو ان میں سے ہم نے پڑھا کہ ایک بیٹی بڑی شرماتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہا کہ میرے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں۔ تو جب آپ ان کے پاس گئے شعیب کے پاس، آپ نے جا کر ان کو سارا ماجرا سنایا کہ ایسے ہوا میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا تو بات جب ہوئی تو اب مسئلہ تھا رہنے کا، بھی 2 بیٹیاں تھیں ایک باپ تھا، تو آپ ان کو اپنے گھر میں رکھ تو نہیں سکتے تھے ایسے، تو آپ نے کیا کیا، کہا کہ قالت اس بچی نے کہا احداہما ان دونوں میں سے ایک نے یا اباتی استاجرہ اے میرے ابا جان اس کو اجرت پہ رکھ لیں۔ یعنی یہ چیز ہم بتلاتی ہے یہ آیت کہ بچیاں بھی بڑی عقل مند ہوتی ہیں، بڑی دانا ہوتی ہیں، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ ماں باپ خاندانی معاملات کے اندر اور گھر کے معاملات کے اندر دوسرے معاملات کے اندر اگر اچھا مشورہ دیں تو بڑوں کو مان لینا چاہیے، وہ سمجھ بوجھ رکھتی ہیں۔ وہ کتنی دانا لڑکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اپنے باپ کو مشورہ دے رہی ہے کہ ابا جان آپ اس کو اجرت پہ رکھ لیں،
یہ شخص بہت اچھا ہے، اس کی بات کتنی وہ سمجھدار ہو رہا تو بچی ہوگی، کتنی عقل مند بچی ہوگی، جس نے بات سوچی آپ 2 دن اس گھر میں رہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ اچھا ہے، امانت دار ہے، امین ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کو آپ اجرت پہ رکھ لیں۔ ان خیر من استجرت القوی الامین، اور یہ جو آپ کسی کو رکھنا چاہتے ہیں اجرت کے اوپر، ملازم رکھنا چاہتے ہیں، آپ کی بکریوں کو پانی پلائے، لے کر جائے اور چرا کر لے کر آئے، تو یہ جو آدمی ہے یہ بہت ہی اچھا اس سے جس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں، اور قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ یعنی آپ وہ بچیاں اس کی تعریف کر رہی ہیں، امانت دار بھی کوئی رکھے، کیا مطلب ہے اس سے 2-3 مطلب، جیسے پہلا بچی کا، اور دوسرا کہ جو بھی نبی دنیا میں ہے اس نے بکریاں چرائیں۔ یہ حدیث پاک میں جو بھی نبی اللہ نے جس کو مبعوث کیا اس نے بکریوں کو چرایا، بکریوں کو یعنی اس نے لے کر گئے اور سارے معاملے کیے۔ اور قوی اور امین کیا بتلایا گیا ہے کہ جس کو کسی کو ملازمہ رکھنا ہو وہ قوی بھی ہو، اگر جسمانی کام ہے اس کا تو قوی ہو، اگر ذہنی کام ہو ذہنی تو بڑا مضبوط ہو، یعنی دونوں چیزیں، الامین امانت دار بھی ہو، قوی بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے قوی تو ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کی عمر اتنے سے اتنے تک ہے، اتنے سال تک رہے گی۔ الامین، یہ امین والا لفظ ہم نے چھوڑ دیا کہ امانت والا بھی ہو، ایماندار بھی ہو۔ جب ہم نے اس چیز کو لفظ کو چھوڑ دیا پھر کیا ہوا، پھر رشوت عام ہو گئی، سارے محکمے خراب ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں امانت کیا ہوتی ہے، امین کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی، کسی کا حق کیا ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ سب ہم نے اس لفظ کو چھوڑ دیا۔ تو جب ہم اس لفظ کو اپنے اپلائی کریں گے، لوگوں کو اس چیز کو لے کر چلیں گے کہ لوگ ایسے ہونے چاہیے ملازم ہمارے، تو پھر کیا ہوگا، پھر ایک معاشرہ سیدھا ہو جائے گا۔ جب ہر بندہ ایمانت دار ہوگا تو یہ جو اگر صرف پولیس ٹھیک ہو جائے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ پولیس کے اندر رشوت عام ہے، چلتی ہے، لیتے ہیں اور دھڑلے سے لیتے ہیں، وہ شرماتے ہی نہیں ہیں، پیسے مانگتے ہیں۔ آدھی رات کو گاڑی اتنی سیمنٹ کی گاڑی لگی تو آدھی رات دوپہر کا 3 بجے ٹھک ٹھک، میں نے کہا پتہ نہیں کیا، اوپر دیکھا جی پولیس والا ہے جی کیا جی تھلے آؤ جی، میں کیا ہو جی گاڑی کھڑی ہے، فون ہے جی بڑی دور سے جی آپ نے راستہ روکا ہوا ہے 3 بجے۔ 3 بجے گاڑی تو کیا ہوتا ہے نا 3 بجے، سڑک کس لیے بنی ہے، یہ مین دکانیں کہاں بنی ہے، نہیں جی گاڑی کھڑی ہے پیسے دو جی، وہ 500 روپے لیتا دے اوکے، یعنی آدھی رات کو جگا کے، یعنی یہ تو معاملہ ہے، بندہ کیا کرے۔ وہ 500 پڑھا رہا کرو جلے آ کے دیکھ کے ڈرائیور کہندا پٹھان کہندا جی میں نہیں دیندا، تسی جانو تے وہ جانے، تو میری گڈی لے جا چلان کر لو۔ پٹھان بڑے ہوندے نہیں اپنے نوں دے دیا کرو 500 میرے کو۔ اچھا پھر کریں گے انشاءاللہ، تہاڈے مشورہ پھر میں لاں گا۔ اچھا قالا کہا انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، شعیب علیہ السلام نے کہا، ان کی حقا کہ میں تمہارا نکاح کروں، احدا ایک کا ابنتیہ ہاتینی علی ان تاجرنی 8 حجج، کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک میں سے نکاح کر دوں۔ یہ شعیب کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس سے کیا سمجھ لگتی ہے کہ جو خاندان، دیکھو خاندانی مسائل ہے اس کے اندر، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کسی کو کہیں کہ ہم بیٹی کا رشتہ آپ، ہماری بیٹی کا رشتہ آپ لے لیں، ہم تو بڑا اس کو میوس سمجھتے ہمارے معاشرے کے اندر، یا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں یعنی اچھا رشتہ ہو، خاندان کے اندر اچھے لوگ ہوں تو خود آفر کر دینی چاہیے، اس کے اندر حرج کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ دین سکھلاتا ہے ہمیں ان معاشروں کو۔ ہم یقین جانے بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم صرف شرماتے رہتے ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں، وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، وہ کہیں اور چلے، اچھا وہ کہتے ہیں وہ کہے گا، وہ ہم کو کہہ دیں گے ہم لڑکی والے ہیں، ہماری عزت ہے فلاں، یعنی یہ ظاہر جا رہا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں تمہارا نکاح کرتا ہوں، میں تمہیں دونوں میں ایک رشتہ دینا چاہتا ہوں، یعنی اچھا لڑکا ہو، یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں اس سارے واقعہ کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ میں کروں گا، لیکن اس شرطوں کے اوپر کہ تم میری خدمت کرو گے 8 سال۔ یعنی اگر اس کے اندر کیا مسئلہ اور کہ اگر دماد زندگی میں کبھی، یہ نہیں کہ شروع سے ہی، زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ گھر میں رکھ سکتا ہے بچے کو، بندہ آ جائے بھی گھر میں رہے، کوئی زندگی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو بندہ گھر کے اندر رکھ سکتا ہے، بھی گھر میں رہو، اپنا کام کرو، کچھ تو گرد ماد نہ لکھ ہمارے معاشرے کو گالی ہے کہ گرد ماد جو گھر کے اندر آ کر وہ بچی کا رہ جائے اپنا میاں تو برا خاندان کہتا ہے جی
اس کے وہ گھر والے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ مسالے بنا رکھی ہیں، ہم کہہ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. تو میں یہ چیز ہے انہوں نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ معاہدہ کر کہ تو 8 سال میری خدمت کرے گا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تو 10 سال کر لے تیری طرف سے ہے، تیرا احسان ہوگا اگر 10 سال پورے کر لیں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تیرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہوں گا، تو دیکھے گا میں زبردستی نہیں کروں گا. یعنی کیا مطلب ہے کہ چلو اس نے کام شرط لگا لیا، اب اس کو تنگ ہی کرتے رہنا، ابھی کام کر ابھی کام کر ابھی کام کر، سانج دلا دیا، یعنی یہ سارے کام کرتے رہنا. اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دلا، مجھے آسرا دے دے، یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں. دعا کی اللہ نے کیسے سنی؟ اللہ نے وہ جوان تھے، اللہ نے رشتہ بھی دے دیا، گھر بھی دے دیا، معاش بھی دے دیا، رہائش بھی دے دی. ایک 8 سال کے لیے جو کفالت تھی کہاں پہ جاؤں گا کہاں پہ، اللہ ساروں کو دے دیا. یعنی اللہ کے یا بندہ اللہ کے جڑے صحیح، یا اللہ میں تیرے گھر کا فقیر تجھ سے مانگتا ہوں. زندگی میں مشکلات آتی، پریشان آتی ہیں، انسان اللہ سے ڈٹ ہی جائے، یا اللہ تجھ سے ہی لینا ہے، تو ہی دینے والا ہے. پھر اللہ کیسے رستے نکالتا ہے. موسیٰ نے کہا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں. اللہ نے کہا تو میرے در کا فقیر ہے، پھر دیکھ میں نے تیرا کیا کہ اللہ نے پھر رشتہ بھی دے دیا، گھر بھی دے دیا، معاش بھی دے دیا، اچھے خاندان دے دیا، اچھی بیوی دے دی. یہی ہے زندگی کے اندر، اور کیا تھا. تو وہ کہنے لگے میں تجھ میں کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، کوئی تنگ تجھے نہیں کروں گا. اشک علیک، زندگی میں تجھے دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ ستجدنی، تو مجھے پائے گا انشاءاللہ من الصالحین، نیکوکاروں میں سے تو مجھے بہت اچھا پائے گا. یعنی وہ اب تعریف کر رہے ہیں اپنی اور بتا رہے ہیں اسے. قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یہ جو تمہارے میرے تو وعدہ ہوا ہے، یہ جو ایما جب بھی دو، یعنی جو 2 مدتوں کا 8 سال یا 10 سال، قضیت فلا عدوان علیہ، جب میں پورا کر لوں گا میرے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا. میں جہاں مرضی جانا چاہوں رہوں یا نہ رہوں، میرے اوپر جبر نہیں ہوگا. واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہمارا گواہ ہے اس معاملے کے اوپر. یہ دونوں نے کس کو گواہ مقرر کیا؟ اللہ کو گواہ مقرر کیا. مجھے یہ چیز واقعہ یاد آ گیا بخاری شریف کا، پڑھیں گے آگے جا کے. وہ جب قرض لینے کے لیے آدمی آیا تھا، اس نے کہا جی قرض دے دو. اس نے کہا میں تجھے جانتا ہی نہیں. اس نے کہا اللہ گواہ ہے تیرے میرے درمیان، مجھے قرض دے دے مجھے. اس نے کہا تو اللہ کو گواہ کیا ہے بنایا، تو جا میں نے تجھے دے دیا قرض. مدت ٹائم ہو گیا، سال بعد تجھے پیسے لوٹا دوں گا. قرض لیا، چلا گیا، سال کا وقت آیا، دریا میں تو یعنی آ گئی، واپس نہ آ سکتا تھا. اسی دن یعنی اس نے وہ بانس لیا، اس میں وہ پیسے وہ ڈالے اور سمندر میں، یا اللہ تیری امانت تھی، تیرے نام پہ لی تھی، یا اللہ اس کو پہنچا دینا. سمندر میں پھینک دیا. وہ ادھر انتظار کر رہا تھا مجھے پیسے لے، اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا پیسے لے کر آئے گا. جب شام ہوگی دیکھا نہیں آیا، نکلنے لگا، دیکھا کہ باندھ وہ لکڑی آ رہی ہے، کہا چلو اس کو پکڑ دوں گا، جا کے آگ جلا لوں گا. گھر آیا، لکڑی کو کھولا، اس میں سے اشرفیں نکلی، جتنا قرض دیا اتنا ہی تھا، وہی جو اس نے ڈالا تھا لے لیا. اور کچھ دیر بعد وہ واپس وہ لڑکا، وہ دوسرا آدمی پھر آیا لے کر پیسے لے کر، کہنے لگا ابھی معذرت کی، میں آنا چاہتا تھا آ گیا لیکن وہ پانی آگ میں نہیں آ سکا، یہ تیری امانت. اس نے کہا تیری امانت میرا پہنچ گئی. کیسے دونوں امین تھے، دونوں اللہ کے ڈرنے والے تھے. اس نے یہ نہیں کہا اچھا دے دے خیر ہے لے گیا، نہیں، اس نے کہا نہیں تیرے پیسے آگے تھے. یعنی وہ اس نے کہا ہمارا اللہ کا وکیل ہے، اللہ نے دونوں کی علاج رکھی، دونوں کی حصے رکھی. وہی ذکر ہے الا ما نقول وکیل، اللہ ہمارے درمیان گواہ ہے جو ہم نے معاہدہ کیا، جو ہم نے بات کر لی. یہ سارے واقعات چھوٹے چھوٹے خاندانی مسائل اس کے اندر آتے ہیں جو ہم پڑھیں اور غور و فکر کریں تو بڑے بڑے نقطے نکلتے ہیں. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صدق اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی یا اباتی، اے ابا جان، استاجرہ، اس کو آپ اجرت پہ رکھ لیجئے. ان خیرہ، یقیناً بہتر ہے یہ، یقیناً بہتر ہے یہ، من استاجرتا، رکھیں جس کو بھی آپ اجرت پہ رکھیں. القوی، یہ توانا بھی ہے، وہ توانا بھی ہے، الامین، اور امانت دار بھی ہے، اور امانت دار بھی ہے. قال، وہ شخص کہنے لگا انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، ان کی حقا، یہ کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کر دوں. احدی ابنتیہ، اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، ہاتینی، یہ دونوں، علی، اس شرط پر، انت اجورانی، میرے ہاں مزدوری
یہ کہ تو میرے ہاں مزدوری کرے ثمانیہ حجج 8 حجج 8 سال 8 سال فَإِنْ أَتْمَمْتَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ بس اگر آپ پورا کریں پس اگر آپ پورا کریں 10 10 سال 10 سال فمن عندک فَمِنْ عِنْدِكَ یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا وما اريد وَمَا أُرِيدُ اور نہیں میں چاہتا اور نہیں میں چاہتا ان اشق علیک ان اشق علیک یہ کہ میں تجھ کو مشقت میں ڈال دوں یہ کہ میں تجھ کو مشقت میں ڈال دوں ستجدنی ستجدنی قریب تو مجھے پائے گا ان قریب تو مجھے پائے گا انشاء اللہ انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا اگر اللہ نے چاہا الصالحین من الصالحین نیکوکاروں میں سے نیکوکاروں میں سے قال قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ذالک بینی و بینک ذالک بینی و بینک یہ بات طے ہو گئی میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہوگی میری اور تیرے درمیان ایمن اجلین ایم الاجلین دونوں مدتوں میں سے جو بھی دونوں مدتوں میں سے جو بھی قضیت پورا کر لوں میں پورا کر لوں لا عدوان علیہ فلا عدوان علی تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی بس مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اللہ واللہ اللہ تعالیٰ علی اور اللہ تعالیٰ علی ما نقول علی ما نقول اس بات پر جو ہم کرتے ہیں اس بات پر جو ہم کرتے ہیں اس بات پر جو ہم نے طے کیا ہے اس بات پر جو ہم نے طے کیا ہے وکیل وکیل کے بعد نگہبان ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ان کو وہ بیوہ ہو گئی تو بیوہ ہوئی تھی نا ہم تو حضرت عمر فاروق نے پہلے آپ نے عثمان سے کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لے، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر ابو بکر سے کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لے، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کیا، اور آپ دونوں سے ناراض ہو گئے کہ میں نے ان کو پیغام بھیجا ہے تو یہ میرے پیغام کا جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا، حفصہ آپ نے نکاح کر لیا، تو ابو بکر سے کہنے لگے تو نے مجھے کہا تھا لیکن میں نے دیکھا تھا اللہ نبی کی خواہش تھی تو میں نے اللہ کے نبی کی خواہش سے اپنی خواہش کو ترجیح دینا پسند ہی نہ کیا، تو اللہ کے نبی نے آپ سے بھی نکاح کیا، ام المومنین بنی وہ۔